نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر ملال کے بعد انہوں نے جو پہلا خطبہ دیا تھا، کیسا فصاحت و بلاغت پر مبنی خطبہ ہے، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ لہجہ کیا اپنایا جی! حضرت عمر سامنے کھڑے ہیں، جو کہے گا نبی پاک کا انتقال ہو گیا میں گردن قلم کر دوں گا، سامنے کھڑے، تلوار ان کے ہاتھ میں ہے، منہ سے جھاگ بہ رہی ہے غصے میں۔ یہ اندر گئے، دیکھ کے آئے، باہر آئے، انہیں کہتے ہیں الا رسلک یا عمر، انہی قدموں پہ بیٹھو اور میری بات سنو۔ حضرت عمر سنتے ہی نہیں، وہ لگے ہوئے ہیں، وہ صحابہ بھی ان کے گرد گرد اکٹھے ہیں۔ ادھر انہوں نے خطبہ شروع کر دیا، فحمد اللہ، اللہ کی حمد و ثنا کی، ثم صلی علی النبی، پھر نبی پاک پہ تحفہ درود و سلام بھیجا، فرمایا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات۔ کیا انداز ہے بھائی، مزہ ہی آئے۔ جو تم میں سے محمد عربی کو معبود مانتا ہے، جو تم میں سے محمد عربی کی عبادت کرتا ہے، انہیں معبود مانتا ہے، وہ کان کی کھڑکیاں کھول کے سنے، ان محمدن قد مات، آپ نے تو موت کا جام پی لیا ہے۔ ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ خطبہ جو وہ دے رہے ہیں، سننے والے کون ہیں؟ صحابہ میں سے کون تھا جو نبی پاک کی عبادت کرتا تھا؟ انہوں نے کیا انداز اپنایا۔ حضرت عمر کو کہنا چاہتے ہیں تم جو کہہ رہے ہو کہ موت نہیں آئی، معبود مانتے ہو، معبود مانتے ہو تو پھر کہو کہ موت نہیں آئی، اس لیے کہ معبود پر موت نہیں آئے گی۔ یہ لہجہ اختیار کیا سمجھانے کے لیے، جو تم میں سے انہیں معبود مانتا ہے، عبادت کرتا ہے ان کی، تو وہ سنیں کہ انہوں نے تو موت کا جام پی لی۔ آج تو جناب اسی چکر میں لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ موت کا اطلاق ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، پھر اس پر ان کے پاس دلیل ہوتی کوئی نہیں، اور کبھی ادھر سے کوئی چیز پکڑتے ہیں، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، پھر بیچاری غریب عوام کو کہتے ہیں وہ جگہ جنت نہیں ہے، جنت ہے جی، تو جنت میں مردے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جنت میں تو مردے نہیں ہوتے، لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں، پھر آپ زندہ ہیں، اس لیے زندہ ہیں کہ جنت میں مردے نہیں ہوتے۔ میں نے کہا کیا تم نہیں مانتے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جسم سے نکلی؟ ہمارے دوست یہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مانتے، نکلی۔ چلو یار یہ بھی چھوڑ دو، صحابہ جس ٹائم دفن کر رہے تھے کیا سمجھ کے کر رہے تھے؟ نہیں زندہ، تو پھر وہ شین نال مل جاؤ۔ وہ کہتے ہیں صحابہ ظالم تھے، تم بھی ان کے ساتھ ملو، بھائی زندہ نبی کو دفن کر دی۔ تو جب دفن کر رہے تھے صحابہ کیا سمجھ کے کر رہے تھے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ بہت واقعہ ہو چکی ہے۔ اس ویلے وہ جنت نہیں سی، اس وقت وہ جنت نہیں تھی، تو اس وقت جب دفن کر رہے تھے تو میت سمجھ کے دفن کر رہے تھے، تو جنت میں کیسے دفن ہو رہے تھے؟ کوئی دلیل دو یار کام کی، یہ دلیلیں نہیں ہیں۔ اچھا جی ازواج مطہرات سے نکاح کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ نبی زندہ ہے۔ واہ، ازواج مطہرات سے نکاح اس لیے نہیں ہوتا کہ نبی زندہ۔ قرآن میں حیات انبیاء کی تو دلیل بھی کوئی نہیں، حیات شہداء کی دلیل ہے، اور تم انبیاء کی حیات کو قیاس کرتے ہو حیات
تم کہتے ہو چونکہ شہید زندہ ہیں تو نبی تو ان سے لہذا وہ بھی زندہ ہیں. دلیل تمہاری بنیاد تو تمہاری حیات شہداء ہے. تو بندیالوی ہاتھ باندھ کے پوچھنا چاہتا ہے شہید کی بیوہ کے ساتھ نکاح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا. جس پر تم قیاس کر رہے ہو ان کی بیویوں سے ہوتا ہے اور یہاں ان کی بیویوں سے نہیں ہوتا اس لیے کہ یہ زندہ ہیں. اور قرآن پڑھو اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں. تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں چلتا. قیاس تم نے کر لیا شہیدوں پر تو شہیدوں کی بیوہ سے تو نکاح ہو جاتا ہے. تو اگر زندگی وجہ ہوتی تو شہید کی بیوہ سے بھی نکاح نہ ہوتا.